أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله زندان سے چھٹ کر آئے ہو میرے بھی اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سب بھتیجا پاس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس زندان میں گئی دربار گئی سرننگ سرے بازار گئی بن تیرے ذلیل و خوار پوچھے گی اگر مجھ سے سغرا ہے باپ پھوپھی کس جا میرا کیا اس کا کیا اس سے کہوں بولو بھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی خیر سے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کچھ یادی مغلا کہتی ہے رو کے لو خبر بھائی ختم اب ہو گیا میں ہوں زینب فلک ستائے ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئے ہوں اور
لٹے قافلے کو لائے ہو ارے بھائی کیا کیا ستم اٹھائے ہو شام تک ننگے سر گئے زینب کیوں نہ پہلے مار کیوں نہ پہلے مار گئے زینب اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگرے بھائی ہو گیا ہے سفید سے بھائی جھک گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئے ہو پوچھتے پڑھتا دیا سارے کنبے کو ساتھ لائے تھے محنتوں سے یہ گھر بسائے تھے میں نے دولت یہ ماں سے پائے تھے ہو گئی دفن جو کمائے تھے اب ہو کیوں کرے میری بسے بھائی ہائے قسم سے جا ہائے قسم سے جا گھر بھائی جو گزرے رنج میں بازوؤں میں میرے بندھی تھی رسان تھے تماشائی سارے مرد و زان لٹ گئی میں شاہ زمان پھری بازار شام میں زینب گئی دربار مجھ سے برگشتہ تھی میری تقدیر خوب کی میری عزت و توقیر سر سے چادر چھنی ہوئی تشیر پھری بازار میں میں ہوں کہ اسیر اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی اپنے بازو دکھا دربارے میں موت آئے پیش حاکم گئے دکھ پائے غزہ آیا دبے گئے بھائی ہوئے ظلم سہ گئے زینب سب کے رونے گرے گئے زینب
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة ذي المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها. مولانا مولا الثقلين ريحان رسول الثقلين أبا عبد الله الحسين الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى تباكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. صلوات بر محمد برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء علیہ الافضل الصلاۃ والسلام، پرساداران امام مظلوم کربلا، خداوند متعال قرآن مجید کے ایک ایسے سورے میں کہ جسے پڑھ کے اچھوں کو حوروں کا خیال آ جاتا ہے، ایک ایسی آیت پیش کر رہا ہے کہ جس آیت کے اندر پروردگار عالم نے واضح طور پہ کہہ دیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. بروز قیامت کچھ لوگ گروہ انسان و جنات میں سے ایسے بھی ہوں گے جن سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا. یہ سورہ مبارک رحمان کی آیت ہے. آپ ماشاءاللہ افاضل و نجف اور قم ماشاءاللہ سب قرآن و حدیث سے بہترین واقفیت رکھنے والے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو اس پر ثواب ملے گا. نماز پڑھی، اقیم الصلاۃ کہا تو اس کا نتیجہ تو ایک اچھا یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ کہہ کے اگر اس کا جزیہ نہ دیا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جزیہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ثواب کے طور پر اپنی جانب سے ثواب دیں گے اور دنیا میں تمہارا سر جو ہمارے سامنے جھکے گا وہ دنیا میں بلند رہے گا. تم سے کہا ہم نے واتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تم نے نکالے تو اپنے پیسے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہیں اس پیسے میں اتنی برکت دے دی کہ آئندہ سال تک نقصان نہ ہوا کبھی.
یعنی پروردگار عالم نے ہمیں مقام مقام پر جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اگر یہ اچھا کام کیا تو ثواب، یہ غلط کام کیا تو عذاب، سزا، جہنم ہے۔ ماشاءاللہ آیات بھری پڑی ہیں جو جنت کی تعریفیں کرتی ہیں، اور ایسی بھی آیات ہیں جو جہنم کی باقاعدہ وہ صفت بیان کرتی ہیں۔ ان سب کے باوجود خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ایک گروہ ایسا ہوگا انسان و جنات کا جن سے ہم گناہ نہیں پوچھیں گے۔ توجہ دیں آپ، قرآن صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ انسان و جنات وہ ہوگا کہ جن سے ہم ان کے گناہوں کا سوال نہیں کریں گے، جبکہ سورہ قصص کی آیت نے پڑھ کے کہا لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، ایک گروہ اور ہے جن سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ توجہ، دو طرح کے گروہ ہیں قیامت کے دن۔ ایک گروہ انسان و جنات وہ ہے کہ جن سے سوال نہیں کیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کہہ رہی ہے، لیکن ایک گروہ اس کے مقابل میں وہ ہے جسے سورہ قصص بیان کر رہی ہے کہ لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے بھی ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، چونکہ ان کے گناہ اتنے ہو چکے ہوں گے کہ اب پوچھا نہیں جائے گا کیا کیا ہے، صرف سزا دی جائے گی، صرف سزا دی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد میں۔ یعنی گروہ ہمیں ملے دو طریقے کے قرآن میں، ایک وہ گروہ ہے کہ دونوں سے سوال نہیں ہوگا، لیکن دونوں میں فرق وہ ہے کہ ایک کے لیے صفت استعمال ہوئی کہ مجرم ہوں گے، لیکن ایک کے لیے کسی صفت کا استعمال نہیں کیا گیا، صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پر ایک گروہ ایسا ہوگا انسان و جنات کا کہ جن سے سوال نہیں ہوگا۔ آخر یہ گروہ ہے کون جس سے سوال نہیں ہونے والا؟ ویسے تو سوال ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن نے کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں نکلے چلے جا رہے ہیں، روکو ابھی انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا سوال؟ آپ بہتر جانتے ہیں کس چیز کا سوال۔ انسان، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام تشریف فرما ہے، اور امام کے سامنے امام کا ایسا شاگرد جو بغاوت کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا، اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آیت مولا نے یہ پڑھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بہرحال آپ نے ماشاءاللہ سب خطبہ، علماء، ذاکرین، واعظین سب ہیں، بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی۔ میں کوئی نئی چیز نہیں سنا رہا ہوں، صرف اپنا یاد کیا ہوا سبق اپنے دوستان کی خدمت میں سنا رہا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ مولا نے فرمایا، ابو حنیفہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ مولا کیا کرنا ہے، صاف سی آیت ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کا سوال ہوگا۔ امام نے پوچھا کیا سوچتے ہو؟ مَا عِندَكَ یا نعمان، اے نعمان تمہارے نزدیک یہ کیا ہے؟ فرمایا القوت، اب کیا پڑھا لکھا آدمی تو معمولی بات ہے، پورا فرقہ کھڑا کر دیا اس نے کہا القوت من الطعام والماء البارد، مولا کھانا اور پانی۔ مولا نے کہا جہاں تک دماغ جا رہا ہے وہیں تک آ کے رک گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، اس سے آگے بڑھو۔ کہا مولا القوت من الطعام والماء البارد، مولا کھانا ہے اور پینا ہے۔ اب ظاہر ہے استاد سے بہتر شاگرد کو کوئی نہیں جانتا، استاد سے بہتر شاگرد کو کون جانے گا؟ مولا نے فرمایا اگر یہی بات ہے، اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو ذرا یاد کرو، سوچو تو صحیح کہ اگر تم اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو گئے حساب دینے، لِكُلِّ أَكْلَةٍ أَكَلْتَهَا وَشُرْبَةٍ شَرَبْتَهَا، ہر اس لقمے کا جو تم نے کھایا، ہر اس گھونٹ کا جو تم نے پیا ہے، لَيَطُولَنَّ عَلَيْكَ الْحِسَابُ، ابن نعمان تمہارا حساب تو بہت لمبا جانے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا، یہ کیا کیا میں نے؟ اگر کھانے پینے کا سوال ہونے لگے قیامت میں کہ کتنا کھایا، کتنا پیا، کیا کیا، کتنے لقمے کھائے، تو اس حساب سے تو قیامت میں ماشاءاللہ کافی دیر لگ جائے گی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، امام کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تمہیں تو بہت دیر لگے گی۔ اس نے پلٹ کے فوراً کہا مولا پھر ہے کیا؟ مولا اس سے مطلب کیا، یہ تو بتا دیجئے ہمیں۔ آپ نے ہم سے پوچھ کے ہماری جہالت کو تو سامنے لا دیا،
اب ذرا اپنے علم کا بھی اظہار کریں. مولا نے فرمایا نحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں جن کا سوال ہوگا. بنا ائتلف بعد ان کانوا مختلفین، ہماری وجہ سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں جبکہ اختلاف بھرا ہوا ہے. بنا الف اللہ قلوبہم، ہماری وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو موم کر رکھا ہے، ورنہ سرحدوں کے فاصلے تو جینے بھی نہیں دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. تو سوال کیا ہوگا پھر؟ کھانا پینا تو ہونے سے رہا. اور ان سے جن سے یہ سوال بالکل نہیں ہوگا، گناہوں کا سوال نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ نعمتوں کا نہ سوال ہو، یہ اس کا فضل ہے، لیکن گناہوں کا نہ سوال ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کون افراد ہیں کہ جن سے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا؟ بھائی دو طریقے کے وہ بھی، ایک وہ ہیں جو مجرم ہیں، ان کے تو اتنے گناہ ہو چکے ہوں گے. آپ دیکھیں آج کی ہماری دنیا کی مثال سامنے لے لیں کہ اگر کوئی ایک شخص ہے کہ جس کا ہر دوسرے دن پولیس اسٹیشن میں کیس درج ہے، تو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس سے پوچھے بغیر اسے پکڑ لیتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کیا کیے؟ نہیں، فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. 4-5 ڈنڈے کھانے کے بعد جب وہ کہتا ہے نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے پھر ہوگا. بھائی ہسٹری چیٹر ہو چکا ہے وہ. تو جو لوگ محشر میں ہسٹری چیٹر ہوں گے نا، ان سے سوال نہیں ہوگا. ایک وہ، اور ایک وہ شریف النفس ہوں گے جن سے پھر بھی سوال نہیں ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فہرست کہاں تک جا رہی ہے. محشر میں ہسٹری چیٹر کون کہلائے گا، شریف النفس کون کہلانے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. بھائی ہسٹری چیٹر سے کیا پوچھنا کیا کیا تم نے؟ وہ تو 10-20 ڈنڈوں کے بعد پوچھا جاتا ہے کیا ہے کیا. وہ تو ٹھیک ٹھاک پٹائی کے بعد پوچھا جاتا ہے کچھ کیا ہے، تب انہیں کہنا پڑتا ہے نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کا اس دن کا کوٹا ہو جاتا ہے پورا. تو عزیزان گرامی، دوستان عزیز، وہ پھر کون لوگ ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ سوال نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوال سے بری ہوں گے. وہ ہیں کون؟ جبکہ عالم یہ ہے، بھائی مجرموں کا تو عالم یہ، مجرموں سے بھی سوال نہیں ہوگا. ان کا تو عالم یہ کہ وہ تو پہچان لیے جائیں گے ویسے ہی، یعرف بسیماہم، انہیں تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا یہ مجرم ہے. یہی ہے نا، انہیں تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ مجرم ہے. چہرے کی ان کی جو حالت ہوگی اس سے وہ پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے. فیوخذ بالنواصی والاقدام، پھر جو یہاں سے اور پیروں سے کھینچ کے لے جایا جائے گا وہ الگ مسئلہ ہے ان کا. یہ مجرموں کے ساتھ ہونے والا ہے. مولا نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ والی آیت جو ہے نا فیوخذ بالنواصی والاقدام، یہ کون کرنے والا ہے؟ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ما یقولون، یہ لوگ، یعنی یہ لوگ کا مطلب یعنی جو مولا کو نہیں تسلیم کرتے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ اپنے ایک صحابی سے پوچھا. اس نے کہا مولا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے جو انہیں اس دن پہچان لے گا چہروں سے اور پھر وہ کھینچ کے لائے جائیں گے. مولا نے فرمایا یہ ممکن ہے جس نے انہیں خلق کیا وہ انہیں پہچانتا نہ ہو؟ یہ ممکن ہے جس نے انہیں خلق کیا ہو وہ پہچانتا نہ ہو؟ کہا مولا پھر؟ کہا یہ آیت صرف اور صرف ایک مرحلے کے لیے ہے. وہ دن ہوگا جب ہمارا اور آپ کا امام آئے گا تو اللہ ان کو وہ توفیق عطا کرے گا، وہ چہروں کو دیکھ کے بتا دیں گے یہ کدھر جانے والا ہے، یہ کدھر جانے والا ہے. جو جیسا ہوگا اسے اس کیفیت میں لے جایا جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. پھر جب امام ان کو پکڑ کر بالنواصی والاقدام کھینچ کے لے جائیں گے. آج ہم جو یہاں 40 پہ اکٹھا ہیں ماشاءاللہ، آپ دور دراز کا سفر کر کے 40 حسینی کے لیے آئے ہیں. یہ 40 مقدمہ ظہور امام ہے، پیش خیمہ ہے امام کی ظہور کا. اس لیے کہ جو کیفیت امام کے ظہور کی ہے اس 40 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آج جو ہم یہاں پہ آ رہے ہیں لبیک یا حسین کی صدا دیتے ہوئے، مولا آپ کے نام پر اور آپ کے قدموں پہ بیعت کرنے آ رہے ہیں. یہ ثبوت دیں گے مولا آج ہم جس طرح سے بیعت کر رہے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ جب ہمارا قائم آئے گا، ہمارا امام آئے گا تو اس کے ہاتھوں پہ بھی بیعت ہوگی. یہ یہاں پر آ کر ثبوت دے رہے ہیں. کیوں؟ جب امام آئیں گے تو وہ ایک جملہ بلند کریں گے، الا یا اہل العالم
ان جد الحسین قتل عطشانہ. امام کیوں یہ جملہ بلند کر رہے ہیں؟ اس وقت اس جملے پر لبیک وہی کہے گا جو آج لبیک کہہ چکا ہوگا. جو اربعین حسینی پر آ کر لبیک کہہ چکا ہوگا اس وقت امام کی صدا پر لبیک کہنے والا ہوگا. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ آیت اس وقت کے لیے ہے. تو مجرم تو دور سے پہچان لیے جائیں گے. اب بچا وہ گروہ جس سے سوال نہیں ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ بچا وہ گروہ جس سے سوال نہیں کیا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ کون افراد ہوں گے؟ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جن سے سوال نہیں ہوگا نا، یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے کہ جو، توجہ دیجئے گا، جو اس دنیا میں رہ کر کسی طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا وَلَمْ يَتُبْ، اور توبہ نہیں کی، وہ ماتا، اور گزر گیا، اسے برزخ میں اللہ اس کے گناہ کا اجر دے دے گا جو بھی ہوگا. اور جب قیامت کے دن وَيُبْعَثُ فِي الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ، پھر قیامت میں ایسے اٹھے گا جیسے گناہ نہیں. جب گناہ نہیں تو پوچھا کیا جائے گا؟ جب کوئی گناہ ہوگا نہیں تو پوچھنے کا سوال نہیں بنتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، تو یہ وہ افراد ہیں. اور یہ ہیں کون؟ یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہیں کون؟ یہ وہ ہوں گے جو اپنے دل و دماغ سے مکمل طور پر اہل بیت کو اپنا سمجھ چکے ہوں گے. کیونکہ کسی کی نماز، کسی کے روزے، کسی کا حج اس بات کی دلیل نہیں ہے. کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت حج اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کو صحیح طریقے سے تسلیم کرتا ہے. دلیل نہیں ہے. وَإِلَّا نہروان میں کچھ اور تھوڑی نہ تھا. نہروان میں مولا کے سامنے حاجی کھڑے تھے، نمازی کھڑے تھے، روزے دار کھڑے تھے، قاری قرآن کھڑے تھے، حفاظ کھڑے تھے. لیکن اس جنگ نے یہ فیصلہ دے دیا قیامت تک کہ علی کے سامنے آؤ گے تو نہ نماز کی تمہاری کوئی قدر ہوگی، نہ روزے کی قدر ہوگی. اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے در پہ جھکو گے تو نماز بھی محترم ہے، حج بھی محترم ہے. تاریخ کہتی ہے ایک دن رسالت مآب جماعت پڑھانے کے بعد، ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ نماز کے بعد وہ بیٹھ کے اصحاب سے گفتگو کرتے تھے. پیغمبر گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص داخل مسجد ہوا اور ایک گوشے میں جا کر وہ نماز ادا کرنے لگا. اس نے نماز باقاعدہ طور پر بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، اور جب پڑھ کے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا، ادھر آنے لگا، تو پیغمبر نے اس سے ایک جملہ فرمایا، یا عبد اللہ احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ. نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اس کے باوجود پیغمبر اس سے کہہ رہے ہیں احب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، وعاد فی اللہ، اللہ ہی کے لیے اگر کسی کو دشمن بنانا تو اللہ کے لیے، ووال فی اللہ، اگر دوستی کرنا تو اللہ کے لیے، اگر دشمنی کرنا تو اللہ کے لیے. وہ کیا کر کے آ رہا ہے؟ کچھ اور نہیں، نماز پڑھ کے آ رہا ہے. کیا وہ اس بات کا منکر ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ اس بات کا منکر ہے کہ میری نماز یہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں. اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ احب فی اللہ وابغض فی اللہ، وہ بھی نماز کے بعد کہہ رہے ہیں ابغض فی اللہ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ. آنے والا بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھا. اس نے کہا یا نبی اللہ ایک چیز اور بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ دیجئے کہ مجھے پتا چلے کہ میں آپ کے اس جملے پر عمل کر رہا ہوں، فوالیت فی اللہ وعادیت فی اللہ. پیغمبر کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ مجھے پتا چلے میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے عداوت کر رہا ہوں، میری دوستی اللہ کے لیے ہے، میری دشمنی اللہ کے لیے ہے. نسخہ دے دیجئے. پیغمبر نے اس کے بعد بھی ایک جملہ فرمایا کہ کوئی نماز اور کوئی روزہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کے لیے محبت اور عداوت نہ کرو گے. اس نے فوراً کہا پیغمبر مجھے تو نسخہ چاہیے تاکہ میری نماز قبول ہو. بھائی انسان کو کیا چاہیے؟ ہمیں
آپ کو انسان کو ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ نماز ادا کرے تو اسے شرف قبولیت ملے، روزہ رکھے تو اسے وہ قبولیت کی حد تک جائے، حج کرے تو اس کے لیے مقبولہ لکھا جائے، یہی چاہیے نا، یہی چاہیے۔ تو کیا کروں پیغمبر اکرم، میں کیا کروں کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرے اعمال قبول ہو جائیں؟ اور وہ اللہ کے لیے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی پیغمبر سے بھی وہ گفتگو کر رہا ہے، فدخل امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام علی مقام تشریف فرما ہوئے، امام ایک مرتبہ فاشار الی علی ابن ابی طالب وقال، اشارہ کر کے کہا اترا ھذا، اے بندہ خدا مصلی سے اٹھ کے آئے ہو، علی کو پہچانتے ہو؟ مصلی سے اٹھ کے آئے ہو، علی کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی پہچانتے ہیں۔ فرمایا وال ولی ھذا، ولیہ ولی اللہ وعدوہ عدو اللہ، وال ولی ھذا وعاد عدو ھذا، یہ جو ہے نا، یہ تو اللہ کا ولی تو ہے، اس کا چاہنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، اس کے دشمن کا دشمن بھی اللہ کا دشمن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ولی ھذا ولی اللہ وعدو ھذا عدو اللہ۔ پیغمبر اگر یہاں رک جاتے نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں بھی رک جاتا، لیکن پیغمبر نہیں رکے۔ پیغمبر نے فرمایا وال ولی ھذا لو انہ قاتل ابیک وولدک وعاد عدو ھذا لو انہ ابوک وولدک، اما اس کے دوست کو دوست رکھو چاہے تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس کے دشمن کو دشمن رکھو چاہے باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی جو معیار ہوگا، اچھا اس پہ کسی نے عمل کیا کہ نہیں کیا تاریخ میں؟ ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن ایک ابرز ترین شخصیت ہے کہ جس نے مکمل عمل کیا ہے، اور شخصیت کا نام ہے محمد بن ابی بکر، کہ جس نے رسول کے جملے پر مکمل عمل کیا ہے، وال ولی ھذا لو انہ قاتل ابیک وولدک ووعاد عدو ھذا لو انہ ابوک وولدک۔ اس پر اگر کسی نے مکمل عمل کیا ہے تو وہ محمد بن ابی بکر کی ذات ہے۔ تاریخ کہتی ہے مدینے کی گلیوں میں ایک دن محمد بن ابی بکر نے مولا کا دست مبارک پکڑا، مولا چلیے، دست مبارک پکڑ کے لے کے چلے باپ کی قبر پہ آئے۔ آنے کے بعد تاریخ نے لکھا اپنا پیر باپ کی قبر پہ رکھا، اللہ اکبر، اپنا پیر باپ کی قبر پہ رکھا اور مولا کا دست مبارک پکڑے ہیں اور باپ کی قبر سے مخاطب ہیں، یا ابانا قد وجدنا ما صلوحا، شعر پڑھ رہے ہیں، یا ابانا قد وجدنا ما صلوحا وخاب من انت ابوہ وافتضحا، اے میرے باپ ہمیں پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، کسی کی بے عزتی کے لیے کافی یہ ہے کہ تو اس کا باپ ہو، کسی کی بے عزتی کے لیے کافی یہ ہے کہ تو اس کا باپ ہو۔ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنِي مِنْكَ الَّذِي أَخْرَجَ الدُّرَّ مِنَ الْمَاءِ الْمَلَاحَ، مجھے تیری نسل سے اسی نے اس کائنات میں بھیجا ہے جو کھارے پانی سے موتی نکال دیتا ہے، مجھے تیری نسل سے اسی نے اس کائنات میں بھیجا ہے کہ جو کھارے پانی سے موتی نکال دیتا ہے۔ کئی اشعار پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ رخ بدلا، اب مولا کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا یا بنی زہرا انتم عدتی، اے بنی زہرا تم تو میرا سب کچھ ہو، وَبِكُمْ فِي الْحَشْرِ مِيزَانِ رَجَحَ، مجھے یقین ہے قیامت میں میرا نامہ اعمال آپ کی وجہ سے مضبوط ہوگا اور بلند ہوگا۔ پھر جو آخری شعر پڑھا ہے نا وہ قیامت کا ہے، فرماتے ہیں لو ان ولائی لکم لو صح ولائی لکم، اے پہ میرے مولا اگر میری آپ سے محبت سچی ہے نا، لا ابالی ایو کلب قد نبحا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مدینے کا کوئی بندہ بھی کچھ بھی کہتا رہے، اس کا لفظ کا ترجمہ الگ ہے لیکن وہ شایان ممبر نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مدینہ کا کوئی کچھ بھی کہتا رہے، قد نبحا کلب قد نبحا کا مسئلہ الگ ہے، وہ ممبر کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کی محبت
ایک ایسا اکسیر ہے کہ جب انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے، اگر گناہ ہوں گے بھی تو برزخ میں ختم ہونے کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا تو اللہ کہے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان۔ یہ وہ افراد ہیں جن سے قیامت میں ان کے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم یہاں پر ایک جاں ہیں، پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی، اور ہم سب کو ایک جگہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دور وہ ہے کہ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ایک جگہ ہو کر اس دین کے لیے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایک جگہ نہیں ہوں گے تو کبھی امت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ہم یہاں پر سفر عشق پر آئے ہیں، اس سفر کا ایک فائدہ آپ دیکھیں، میں ایسی آیت پر ہی آپ کو لے کر آتا ہوں کہ جو ہم جب وہاں پہنچیں گے اہل بیت کے چاہنے والے تو لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان کی منزل ہوگی۔ اس سفر کا کیا فائدہ ہے؟ بہت ساری حدیث اس سفر کے سلسلے سے، امام حسین کی زیارت کے سلسلے سے آپ کی ذہن عالیہ میں موجود ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کے ذہن میں اور ہے، وہ کیا ہے؟ ہر قدم پر 70 حج، وہ بھی مقبولہ۔ ایسا نہیں کہ جس کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو، حج پہ پیسے خرچ کر کے آ گئے لیکن کہہ نہیں سکتا کوئی کو قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایک قدم بڑھایا، 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے، مقبولہ کا ثواب ہے، اور 70 عمرہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 70 ملنے کے بعد اتنے ہی گناہ ختم، اتنی نیکیوں میں اضافہ۔ یعنی یہ سفر جو امام حسین کی طرف کیا جا رہا ہے، یہ جو قدم بڑھ رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کو ختم کر رہا ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر کوئی سفر پہ آ رہا ہے اور درمیان راہ میں گزر گیا نا تو یقین جائیے وہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان۔ اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس عاشق حسین ہے، عاشق علی ہے، یہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ تو اس کے سارے ختم ہو گئے۔ اس سب ہاں وہ ظاہر ہے، اب ظاہر ہے ایک آدھ بندہ کر کے چلا گیا زیارت، ایک بار گناہ ختم کیا پھر شروع ہو گیا، وہ الگ بات ہے، وہ اپنی اپنی معرفت ہے، کس کی کتنی معرفت ہے اس سفر میں اس کا بڑا دخل ہے، اس کا بڑا دخل ہے، معرفت کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوستان عزیز، ہم جس کیفیت میں ہیں اور جس مقام پر ہیں، اس مقام کی عظمت اور اس مقام کے جو اس کی بلندی ہے، اس کو ہماری نظر میں ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر رکھا ہے، بس اسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ڈوبنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے۔ خداوند متعال نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، تو اب ہمیں اس کیفیت میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس آیت کے زمرے میں آ جائیں۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینے والا ہوں، زیادہ وقت نہ ہو جائے اس لیے، تو عزیزان گرامی آپ ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم، آپ دیکھیں نا، جن شخصیات کو پروردگار عالم نے اس لائق اس طرح بنایا تھا کہ جن کی محبت کا اثر یہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی ہو، اگر محبت محمد والے محمد ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، تو پھر کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں تاریخ میں اتنی بڑی بڑی محاذ، اتنے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں سب سے اہم چیز جس چیز کا دخل ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت کا دخل ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو پھر کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، معرفت ہی کا سب سے اہم دخل ہے، اور یہ جتنی ساری کیفیت ہے وہ معرفت کے اوپر مبنی ہے، یہ معرفت میں مبنی ہے۔ اگر معرفت نہیں تو پھر اب ایک بندہ ہے جو اللہ کے بارے میں شک کیے ہوئے ہے اور سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی سجدہ قبول ہے؟ اللہ کے سلسلے سے مشکوک ہے اور نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا مطلب جب تک ہمارا اصول دین مضبوط نہیں ہے نا، تب تک فروع دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو کائنات میں اتنا بڑا حادثہ جسے ہم کربلا کہتے ہیں وجود میں آیا ہے، کیا یہاں نماز پڑھنے والے کم تھے؟ لوگ یہ کہہ کے امام حسین کا گلا کاٹ رہے تھے، جلدی کرو نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، یہ کہہ کے امام کے گلوے مبارک پہ خنجر چلایا جا رہا تھا، جلدی کرو
نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا. کیا نکلا جا رہا ہے؟ یہ نماز پڑھنے والے ہیں, یہ روزہ رکھنے والے ہیں, لیکن ان کو چونکہ اصول دین کے مسئلے میں کمزور ہیں, اس لیے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ روح نماز کو قتل کر کے نماز بچا رہے ہیں. روح نماز کو قتل کر رہے ہیں اور نماز کی دہائی دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, دوستان عزیز, ہم اور آپ اس کیفیت میں ہیں کہ ہمیں آگے جا کر بہت سارے ہمارے سامنے مسائل آنے والے ہیں, بہت ساری چیزوں کا سامنا بھی کرنا ہے. تو ہمیں اپنے طور پر آمادگی رکھنی ضروری ہے. آپ سفر عشق پر آئے ہیں, اس سفر پر جہاں بھی, یہاں سے وہاں تک جہاں جائیے, یہ سوچ کے جائیے کہ ہم جو جا رہے ہیں وہ امام کی صرف حاضری کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم اس وقت کے امام کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اس امام کے خون کا بدلہ لینے والا ہے. منتقم خون امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. اس سفر پہ جانا, یہ خود سفر ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, ہمیں نیکیاں عطا کر دیتا ہے. امام مہدی علیہ السلام اس سفر پہ ہمارے ساتھ ہیں, امام زمان ساتھ ہیں. یہ سفر عشق ہے, اس پہ کوئی یہ سمجھ کے نہ آئے کہ ہم تفریح کرنے جا رہے ہیں. یہ تفریح نہیں ہے, یہ فاطمہ کے لال کا ماتم ہے, یہ فاطمہ کے لال کی ان کی مظلومی ہے کہ جس کو ہم اپنے تجدید کرنے جا رہے ہیں کہ مولا ہم آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ ایک بہن اپنے بھائی کی بارگاہ میں پہنچی ہے بڑی مصیبت کے ساتھ. اربعین حسینی اسے کوئی تفریح کا نام نہ دے, اسے کوئی اس نیت سے نہ دیکھے کہ بس ہم جا رہے ہیں گھومنے امام حسین کے بارے میں. نہیں, یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے عزیزو, یہ وہ جگہ ہے کہ جس سرزمین پہ کہیں فاطمہ کے رونے کی آواز ہے, کہیں زینب کے تڑپنے کا معاملہ ہے, کہیں سکینہ کے تماچوں کی گونج ہے. یہ سرزمین تفریح کی زمین نہیں ہے. اس سفر پہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہم جتنے اعمال انجام دیتے ہیں, جتنے اعمال آپ کو مفاتیح الجنان میں ملیں گے, ہر اعمال کے آخر میں ہے کہ زیارت امام حسین ضرور پڑھیے. کیوں ہے؟ کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج کوئی مسلمان نہ ہوتا, آج کوئی نماز نہ جانتا, آج کوئی روزہ نہ جانتا. یہ امام حسین کی زیارت علماء نے جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آج ہم نمازی ہیں تو حسین کی وجہ سے, آج ہم روزے دار ہیں تو حسین کی وجہ سے, اسی وجہ سے ہیں. تو اس سفر پہ جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے جائے مولا ہم انسان ہیں تو آپ کی وجہ سے, زندہ ہیں تو آپ کی وجہ سے. مولا اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ کی وجہ سے, اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی نا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوتے. یہ 80 کلومیٹر کا صرف سفر نہیں ہے, یہ 80 کلومیٹر کا سفر آخرت کا سفر ہے. جگہ جگہ پہ فرشتے ایسے ہی کسی کو اٹھا کے نہیں لے جاتے, فرشتے کسی کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بناتے, لیکن اس سفر پہ جانے والے زائر کی قدموں کی خاک کو فرشتے اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں کہ جس بارگاہ کی طرف یہ سفر جا رہا ہے, یہ قدم بڑھ رہا ہے, وہ بارگاہ کتنی بڑی ہے. ہو سکتا ہے ذریعہ نہ ملے, مجمع ہے, لوگ ہیں, خدا سب کی زیارات قبول فرمائے, سب کی زحمات قبول فرمائے. ہو سکتا ہے ذریعہ نہ ملے, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دور سے دل پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جب کہیں گے نا, دل ملول ہوتا ہوا نظر آئے گا. اے مولا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا مجمع کی کیفیت یہ ہے کہ ذریعہ تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن مولا حاضری قبول کر لیجئے گا, مولا حاضری قبول کر لیجئے گا. ضروری نہیں کہ ذریعہ کو بوسہ دے کوئی, پہنچ جائے لڑکے بھیڑ کے, نہیں. اگر نہیں پہنچ پا رہا, دقت ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دہلیز پر سر جھکا دیجئے, مولا آیا ہوں لیکن حالات یہ ہیں کہ ذریعہ نہیں چوم سکتا. مولا میرے اس آنے کو قبول فرمائی. یقین جانیے مولا آپ کو اس کا اتنا ہی اجر دیں گے جو ایک ذریعہ کے چومنے والے کا اجر ہوگا. کیا دو پیر پہ چلنے والے جو مشی کر رہے ہیں ان کا اجر اور جس کا پیر نہیں ہے اس کا اجر برابر نہیں ہے؟ وہ کتنی مشقت سے جا رہا ہے اس سفر پر. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے جس سفر پہ جا رہے ہیں نا, ابد واللہ ما ننسى حسینا, اے بی بی ہم کبھی امام حسین کو نہیں بھول سکتے. شہزادی سے وعدہ ہے امام حسین کو نہیں بھولیں گے. اجرکم اللہ. بس عزیزو میں نے ختم کیا, آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے ہیں. 40 کے ایام قریب آ رہے ہیں.
مجھے نہیں پتا یہ سفر کیسے کٹا اہل بیت کا. آپ آج 80 کلومیٹر کا سفر بآسانی کاٹ رہے ہیں نا. کھانے کی سبیلیں ہیں, پانی کی سبیلیں ہیں, استراحت کی جگہ ہے, خدمت کا موقع ہے, سب کچھ موجود ہے. یہاں سے وہاں تک کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہو سکتی. کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بھوکا رہ گیا, کھانے کا انتظام نہیں تھا, میں پیاسا رہ گیا, کھانے کا انتظام نہیں تھا. لیکن ذرا ایک مرتبہ 1400 سال پہلے ذرا نگاہ کریں, ایک قافلہ کربلا سے آ رہا ہے, اللہ اکبر, نہ کھانے کی سبیل ہے, نہ پانی کی سبیل ہے, نہ خدمت کی سبیل ہے. حالت یہ ہے کہ پانی دیکھ کے بہا دیا جاتا ہے, دھوپ میں کھڑا رکھا ہے, بیمار کی زنجیر ہلائی جا رہی ہے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آج ہم جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ارے پریشان ہو گئے سفر پہ, دھوپ بہت تھی, شدت تھی دھوپ کی. اللہ اکبر, ذرا ان بیویوں سے پوچھو جن کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے, بچے گودی میں بیٹھے ہوئے تھے, بال کھلے ہوئے تھے, اونٹوں پہ ہماریاں نہیں تھی, اور اونٹوں کو اس کیفیت سے دوڑایا جا رہا تھا کہ 140 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں طے کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے دوڑایا گیا, لیکن اتنا پتا ہے کہ گودیوں سے بچے گر گر کے شہادت کا جام پی چکے تھے. آپ جس سفر پہ اس راستے سے جا رہے ہیں نا, یہ 80 کلومیٹر کا راستہ ہے, لیکن اگر کوفے کی طرف سے جائیں اور مسجد سہلہ کے پیچھے سے جائیں تو تقریباً 130 یا 140 کلومیٹر کا سفر ہے. بیبیاں اس راستے سے لائی گئی تھیں. ناہموار راستے ہیں, جنگلوں کا راستہ ہے, جہاں بھی جا رہے ہیں ایک آواز آ رہی ہے, یا اہل النار یا اہل الدیار حولا بنات رسول اللہ, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, آؤ اپنا بدلہ لے لو, آؤ اپنا بدلہ لے لو. اتنے سارے زخم برداشت کرنے کے بعد میری شہزادی شام کے زندان تک پہنچ گئی. ایسے ہی نہیں پہنچی. جناب زینب کو یہ درد نہیں تھا کہ میں کوفے میں آ رہی ہوں, لیکن جب شام کے دربار میں گئے نا, جناب زینب نے کہیں گریا نہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھائے بددعا کو, لیکن شام کے دربار میں جب 3 گھنٹہ باب ساعت پہ کھڑا کر دیا گیا اور یہ کہہ کے ابھی دربار سجایا جا رہا ہے, ابھی روکا جائے, جب سج جائے گا تب انہیں پیش کیا جائے گا. جناب زینب نے فرمایا جی امام سجا ہے میرے لال, میں دربار نہیں جاؤں گی. ارے کہاں زینب, کہاں دربار شام, کہاں زینب, کہاں دربار شام. ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ بھائی کے سر مبارک پر پڑی, فرق مبارک پر پڑی, تو کیا دیکھا بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری. بھیا کیا بات ہے زینب, سر جھکا کے چلی جاؤ, آج امتحان کی منزل ہے. عزیزوں مجھے نہیں معلوم جو بی بی کبھی کسی علاقے میں کوفے کی مالکہ رہی ہو وہ کوفہ کیسے جا رہی ہے, شام کیسے جا رہی, لیکن اتنا پتا ہے شام والے بالا خانے پہ بیٹھے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے, کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے. ارے نہ جانے کس دل سے شہزادی نے یہ راستہ طے کیا. اجرکم اللہ. پہنچ گئی دربار. دربار میں پہنچنے کے بعد بہت سارے واقعات ہیں, بس ایک طرف اشارہ کر کے آپ کی خدمت تمام کروں تاکہ کل جو مجلس آخری مجلس ہے اس میں آپ باقی آئندہ کے مصائب سنیے اور 40 کے حوالے سے سنیے. میں بس یہاں پر آپ کی خدمت تمام کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے بیویوں کو ایک گوشے میں کھڑا کر دیا گیا. امام سجاد طوق و سلاسل میں پابند کھڑے ہوئے ہیں, سر کو جھکائے. یزید تخت نشین ہے, اور عالم یہ ہے کہ تخت کا خمار اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, مولا کا سر مبارک تشت میں رکھا ہے, اور اس چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے بدتمیزیاں کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہہ رہا حسین دیکھا نا تم نے اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے, تمہیں مار دیا ہم نے اور تمہارے گھر والے یہاں قیدی بنے ہوئے ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یزید نے کہا مجھے تعارف کراؤ کون کیا ہے. لوگ تعارف کرانے لگے, فلاں ہیں فلاں ہیں
فلاں ہیں، سب کا تعارف ہو رہا ہے۔ یزید نے کہا مجھے زینب سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت ہو گئی۔ جناب فضہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی، یزید میری شہزادی سے بات کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، پہلے مجھ خادمہ سے بات کر، بعد میں شہزادی سے بات کرنا۔ تاریخ کہتی یزید نے اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اسی دربار یزید سے نہ جانے کتنی حبشی حضرات کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئیں، آواز دی یزید اگر ہماری شہزادی پہ کوئی حرف آیا، فضہ پہ کوئی حرف آیا، بھائی فضہ نے یہی تو ان کو کہا، اے غیرت مندوں تمہارے علاقے کی خاتون پہ حملہ ہونے والا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ آواز یزید اگر یہ ہوا تو آج یہ دربار خون سے بھر جائے گا۔ ارے زینب کے دل پہ یہ بات لگ گئی، نجف کا رخ کیا، اے بابا اے خادمہ کے لیے لو خون بہار، بابا تیری زینب۔